لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وجامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فدا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد۔ گفتگو اخلاق کے بارے میں ہو رہی تھی، اور یہ بات عرض کی تھی کہ جہاں اچھے اخلاق سے ہمارے اعمال کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں روزے داروں اور شب زندہ داروں کا ثواب ملتا ہے، اور صاحب حسن خلق کو اللہ کی راہ میں صبح و شام جہاد کرنے والے کا درجہ نصیب ہوتا ہے، اور حسن خلق کی بنا پر جنت کے بلند دروازے، بلند مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ وہیں اسی حسن خلق کے بنا کے اوپر آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسن خلق کے بنا کے اوپر باغات نصیب ہوتے ہیں، نہریں نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ حسن خلق کے اثرات قیامت میں بھی ظاہر ہوں گے، اور حسن خلق کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے۔ یہ بات کچھ آج ہم سب ان حالات میں رزق کی کمی، کاروبار کی کساد بازاری، امکانات کا محدود ہو جانا، ان سب سے اس وقت ہم سب دوچار ہیں، اور کسی نہ کسی کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ روایتوں میں یہ بات باقاعدہ ملتی ہے آیتوں کے ساتھ ساتھ کہ وہ چیز جو رزق میں اضافہ کرتی ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ ایک وہ دکاندار جو اپنے گاہکوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے، محبت سے، نرمی سے پیش آتا ہے،
اس کے پاس گاہک زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ شخص جس کے کہ مال تو اچھا ہوتا ہے لیکن زبان خراب ہوتی ہے، انداز برا ہوتا ہے، غسور ہوتا ہے، اس کے یہاں گاہک کی تعداد کم ہوتی ہے۔ یہ صورتحال سب جگہ ہے۔ جہاں حسن اخلاق ہے وہاں برکتیں ہیں، رزق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ محض ہمارے ائمہ معصومین نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں یہ حقیقتوں پر مبنی چیزیں ہیں اور یہ واقعاً اپنا اثر رکھتی ہیں۔ یہ وہ الہی نسخے ہیں جن کا اثر 100% ہے اور ذرہ برابر جن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہم آج رزق کے لیے دوڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہ امام کیا فرماتے ہیں؟ حسن الخلق یزید فی الرزق، اچھا اخلاق رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے کسی بندے خدا کے دل کو خوش کرتے ہیں، اس کے دل پر اثر ڈالتے ہیں، تو خدا کو یہ بات پسند آتی ہے۔ کئی جگہ یہ روایتیں ہیں، حسن الاخلاق یدر الارزاق، حسن اخلاق حسن اخلاق سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، روزی نازل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے کے یہاں جس چیز کی کمی ہے ہمارے پورے سسٹم میں وہ اچھا اخلاق ہے۔ اسکول، کالج، تعلیم گاہیں آج اخلاق سے بالکل عاری ہو چکی ہیں۔ نہ نصاب تعلیم میں، نہ سلیبس میں اخلاقیات کی تعلیم ہے، نہ مورل ٹیچنگ ہے، اور نہ پڑھانے والوں میں اخلاق پایا جاتا ہے۔ ہر طرف مادیت کا دورہ ہے اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ جب اخلاقیات سے دنیا عاری ہو جاتی ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ یہ آج جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، جو مار کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ ان پڑھ نہیں ہیں، یہ اخلاقیات سے عاری لوگ ہیں۔ اخلاق کا تعلق بہت زیادہ مذہب سے نہیں ہے، اخلاق کا تعلق انسانیت سے ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے کو انسان محسوس کرتا ہے اس کو بااخلاق ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے روز عاشور جب یزید کی فوجوں نے امام حسین کے خیموں پر حملہ کرنا چاہا تو امام حسین نے کون سا جملہ فرمایا؟ یا شیعۃ آل ابو سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون معاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے ابو سفیان کے ماننے والوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ولا تخافون معاد، اور تمہارے قیامت کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہے، کونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم از کم اپنی دنیا میں ایک آزاد انسان بن کے تو رہو۔
انسانیت تو سیکھو، یعنی اخلاق کا تعلق انسانیت سے ہے۔ امام فرماتے ہیں اخلاق سے رزق نازل ہوتا ہے، دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا جملہ فرمایا میرے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری جانیں قربان ہوں ان پر نہیں، ان کے غلام قمبر کے خاک قدم پر۔ اگر ان کے غلاموں کی قدم کے خاک مل جائے تو ہمارے لیے بڑے سے بڑے تاج شاہی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ ایک ذرہ خاک جسے ہم غلام علی کے پاؤں سے اٹھا کے اپنے سر پر رکھیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے تاج سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مولا کائنات عالم ربانی کیا فرماتے ہیں، اس پر غور سے دیکھیں۔ فی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق، اخلاق کی وسعتوں میں رزق کے خزانے رکھے ہیں۔ فی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق، رزق کے خزانے اچھے اخلاق میں رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج میں نے عرض کیا کہ آج دنیا اخلاقیات سے کیوں عاری ہو رہی ہے۔ ایک تو اسکول میں، کالجوں میں، تعلیم گاہوں میں تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیم بھی وہ ہے جس کا پورا مقصد مادیت ہے، پیسے حاصل کرنا ہے، اور وہ تعلیم حاصل کرنا ہے جس میں پیسے مل رہے ہوں، روزی مل رہی ہو، بڑی بڑی نوکری مل رہی ہو۔ تو آج تعلیم اس لیے نہیں حاصل کی جا رہی ہے کہ ہم علم سے آراستہ ہوں، معلومات سے آراستہ ہوں۔ اس بنا پر چونکہ تعلیم کا مقصد خود کو علم سے آراستہ کرنا نہیں ہے، خود کو صاحب علم بنانا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد اچھی نوکری، اچھی آمدنی، اچھے پیسے۔ تو جب اس نیت سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو یہ تعلیم ذہن سے آگے دل میں نہیں اترتی، اعضاء و جوارح میں نہیں اترتی، ہماری زبان پر نہیں اترتی۔ یہ تعلیم خالی کمپیوٹر کی طرح سے ہماری میموری میں محفوظ رہتی ہے، ہم اس تعلیم سے متاثر نہیں ہوتے۔ گزشتہ زمانے میں جب تعلیم دی جاتی تھی تو تعلیم کا مقصد انسانیت سکھانا ہوتا تھا، جہالت کو دور کرنا ہوتا تھا۔ پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھنے والے طلاب اس انداز سے پڑھتے تھے کہ جو اس زمانے میں پڑھا لکھا ہوتا تھا، گریجویٹ ہوتا تھا، اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے الفاظ، اس کا طریقہ بتا دیتا تھا کہ پڑھا لکھا ہے۔ اب تو دیکھیں، زبان، الفاظ، لہجہ، انداز، اتار چڑھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، طرز زندگی خود بتا دیتا تھا یہ شخص پڑھا لکھا ہے۔ آج ہم اگر کسی کو پڑھا لکھا جاننا چاہیں تو ڈگریوں سے پتہ چلتا ہے، یہ وزٹنگ کارڈ پر جو ڈگری لکھی ہوتی اس سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے بیہیویئر سے آپ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ کبھی تو پوچھا کیا واقعی نہیں پڑھا لکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کل اسکولوں میں، کالجوں میں جو اساتذہ ہوتے تھے وہ خود علم کے ساتھ اخلاق سے آراستہ ہوتے تھے،
ان کی باڈی لینگویج، ان کی زبان علم سکھاتی تھی، ان کا انداز، ان کی باڈی لینگویج طالب علموں کے اخلاق پر، کردار پر، عادتوں پر اثر ڈالتی تھی۔ اسکول سے نکلنے والا، کالج سے نکلنے والا اخلاق سے آراستہ ہو کے نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے کے یہاں جوائنٹ فیملی تھی، مشترک خاندان تھا، چھوٹے سے گھر میں سب مل کے رہتے تھے، دادا دادی ہوتے تھے، نانا نانی ہوتے تھے۔ ایسے ماحول میں یہ بزرگان دنیا دیکھے ہوئے، تجربے کار، با اخلاق، با کردار، یہ اپنی نسلوں کی، اپنے پوتوں کی، اپنے نواسوں کی تربیت کرتے تھے۔ دادی الگ سے تربیت کرتی تھی، دادا الگ سے تربیت کرتے تھے، چچا ماموں الگ سے تربیت کرتے تھے۔ زبان پر کنٹرول رکھا جاتا تھا۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات جو مناسب نہیں ہوتی تھی، فوراً متوجہ کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ اور چونکہ بچپنے سے یہ سکھایا جاتا تھا، لہذا یہ عادتیں، یہ زبان، یہ لہجہ، یہ انداز، یہ احترام ہمارے خون میں رچ بس کے ہماری عادت ثانیہ بن جاتا تھا، ملکہ ہو جاتا تھا۔ اب احترام کرنے کے لیے تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بات کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ بچپنے کی تربیت آخر تک کام آتی رہتی تھی۔ لیکن اب نہ اسکولوں میں تربیت ہے، نہ کالجوں میں تربیت ہے، اور نہ ہی گھروں میں تربیت۔ وجہ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں تعلیم کا نظام، والدین کا مصروف ہونا، اتنی فرصت ہی نہیں دیتا کہ وہ بچوں کے عادات و اطوار، زبان و لہجہ پر توجہ دے سکیں، اور جو کچھ کسر باقی رہ گئی تھی اس کسر کو پورا کر دیا ہے سوشل میڈیا نے، ٹی وی پر آنے والے پروگراموں نے، اور ان پروگراموں میں استعمال ہونے والی زبانوں نے۔ یہ چیزیں جو ٹی وی سیریل پہ جو زبانیں استعمال ہوتی ہیں، جو لہجے استعمال ہوتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے ہمارے بچوں کے ذہن پر، دماغ پر، دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کو یہی احساس ہوتا ہے یہی بد زبانی زبان ہے، یہی بد اخلاقی اخلاق ہے، یہی بدتمیزی تمیز ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب اخلاق رخصت ہو گیا تو رزق کی برکتیں ہم سے چھن گئی، پریشانیوں نے گھیر لیا، گھر سے سکون رخصت ہو گیا، اطمینان رخصت ہو گیا، بھائی چارگی محبت رخصت ہو گئی۔ آپ غور کریں، امام فرماتے ہیں، امام صادق ان البر وحسن الاخلاق یأمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ نیکیاں اور اچھا اخلاق سبب بنتا ہے گھروں کے آباد ہونے کا اور عمر میں اضافہ کرنے کا۔ حسن اخلاق سے عمریں بڑھتی ہیں۔ کیوں؟ جب ہمارے دل میں وسعتیں ہوں گی تو ہم کبھی بھی کسی کی بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے متاثر نہیں ہوں گے، ٹینشن نہیں ہوگا، اضطراب نہیں ہوگا، سکون ہوگا،
اور جب سکون ہوگا تو جب ذہن میں سکون ہوگا تو ہمارے پورے بدن میں سکون ہوگا، نظام ہاضمہ ٹھیک ہوگا، پوری طرح سے نیند آئے گی۔ لیکن جب اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، الجھنیں ہیں، تو نیند نہیں آئے گی۔ نیند نہیں آئے گی تو مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ یہ چڑچڑاپن ہماری عمر میں کمی کا سبب بنے گا۔ جب عمریں کم ہوں گی تو گھر بھی آباد نہیں رہیں گے۔ جب عمریں کم ہو جائیں گی تو لوگ دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگیں گے، گھر رفتہ رفتہ خالی ہونے لگیں گے۔ حسن اخلاق، آج ضرورت اس بات کی۔ آج ہمارے پاس واقعاً اب تو بالکل ہی دنیا اس طرح کی تعلیمات سے خالی ہے۔ میں زیادہ عرض کرنا نہیں چاہتا، پرانے زمانے میں اور آج جہاں بھی گھر کا ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اخلاقی تربیت پر، خاص کر جہاں والدین کے درمیان تال میل ہوتی ہے، اور جس گھر کے والدین ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، جہاں کی زبانیں صحیح ہوتی ہیں، جہاں کے لہجے صحیح ہوتے ہیں، وہاں کے بچے خود بخود با اخلاق ہو کے سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جن گھرانوں میں گفتگو ہوتی ہے آپ سے، جناب سے، کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے، بچے خود بخود بزرگوں سے بات کرنے کے آداب سیکھ لیتے ہیں۔ سکھانا نہیں پڑتا، گھر کا ماحول خود بخود با تربیت بنا دیتا ہے۔ والدین کی زبان خود بخود بچوں کے لہجوں کو صحیح کر دیتی ہے۔ لیکن جہاں گھر میں تو تکار ہوتی ہو تو وہاں بچوں سے ادب و احترام کی توقع نہیں کرنا چاہیے، وہاں توقع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ حسن اخلاق کے بارے میں ملتا الخلق الحسن یمیس الخطیہ کما تمیس الشمس الجلید، جس طرح سے سورج کی گرمی اور تمازت برف کو پگھلا دیتی ہے، اسی طرح اچھا اخلاق گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ حسن اخلاق بخشش گناہ، مغفرت گناہ میں اثر رکھتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، روایت جو شخص حسن اخلاق رکھتا ہے خدا اس کا حساب کتاب بھی آسان کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے نرم لہجے سے دوسروں کو آسانیاں فراہم کی، تو خدا کہتا ہے تم نے اچھے لہجے سے، اچھے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ، تو ہم بھی تمہارے حساب میں آسانی کریں گے۔ یہ بد زبانی ہمارے کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اخلاق تجارت بن جاتا ہے، فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنتا، ہماری عادتوں کا حصہ نہیں بنتا، صرف ہماری تجارت کی مجبوری بن جاتا ہے، تو ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص گھر سے جب آفس جاتا ہے تو اپنے آفس، اپنی دکان کا ڈریس پہن کے جاتا ہے۔ جب تک آفس میں دکان پر رہتا ہے وہ ڈریس اس کے بدن پر رہتا ہے،
گھر آتا ہے اتار کے ٹانگ دیتا ہے، اب وہ نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کا اخلاق تجارتی اخلاق ہے، دکان پہ بہت میٹھے، بڑے نرم، بہت اچھے، گھر میں نہایت بد زبان، نہایت بد اخلاق۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے کہ اخلاق ان کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اخلاق کو ایک ڈریس کے طور پر پہنتے ہیں اور گھر میں آ کے اتار دیتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ بد اخلاقی عمل کو اس طرح سے باطل کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، جس طرح سے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سوء الخلق نقد العیش و عذاب النفس۔ بد اخلاقی سیاہ روزی کا سبب ہے اور عذاب نفس ہے، یعنی بد اخلاق خود اپنی بد اخلاقی سے ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے۔ آپ غور کریں، اور یہ جملہ، یہ روایت تو بڑی عجیب روایت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، خدا بند عالم بد اخلاق کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ خدا بند عالم بد اخلاق کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں بد اخلاق کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ خدا سے سب کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بد اخلاق کی توبہ کیوں نہیں قبول کرتا؟ فرمایا کیوں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے، دوسری گناہ انجام دیتا ہے۔ ایک کا دل دکھا کے آتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، پھر دوسرے کا دل دکھا دیتا ہے۔ ایک سے بدزبانی کر کے آتا ہے، پھر دوسرے سے بدزبانی کرنے لگتا ہے۔ یہ بد اخلاقی رزق میں کمی کا سبب ہوتی ہے، چیزوں کو روک لیتی ہے، یعنی دنیا میں اس کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ بد اخلاقی سے دوست کم ہو جاتے ہیں، آدمی تنہا ہو جاتا ہے، مشکلات اس کی آ جاتی ہیں، اور اتنا زیادہ آدمی بد اخلاقی سے متاثر ہوتا ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، آپ غور کو اٹھا کے دیکھیں، روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ بد اخلاقیاں اثر انداز ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان چیزوں کو اثر انداز نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک بات آپ سرچ کرو، روایت مل جائے تو آپ سرچ کرو کہ کس طرح سے یہ اخلاقیات جو ہیں اس کس طرح کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، من سا خلقہ زاد رزق ذاق رزقہ۔ سے روایت کیا تھی کہ حسن اخلاق سے رزق نازل ہوتا ہے، کہ جس طرح حسن اخلاق سے رزق نازل ہوتا ہے اسی سے من سا خلقہ، جس کا اخلاق خراب ہے، ذاق رزق، اس کی روزی بھی تنگ ہے۔ بد زبانی، بد مزاجی، بد رفتاری رزق کو تنگ کر دیتی ہے۔ اسے اور اٹھا کے دیکھیں آپ، من سا خلقہ، جس کا اخلاق کا برا ہے، اس کے دوست بھی نہیں ہیں۔ یہ غور کریں، یہ بد اخلاقی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
آج ہماری سوسائٹی کا بڑا اہم مسئلہ ہے یہ بد اخلاقی، یہ لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے خلاف آواز اٹھانا، میٹنگوں میں، جلسوں میں۔ اختلاف رائے رکھنا ایک اچھی چیز ہے، عمدہ چیز ہے۔ لازم نہیں کہ ہم سب کی بات قبول کر لیں۔ اختلاف رائے اچھی چیز ہے۔ اختلاف رائے ترقی کا سبب ہے، تکامل کا سبب ہے، آگے بڑھنے کا سبب ہے۔ اختلاف رائے اچھی چیز ہے، لیکن اختلاف رائے میں لہجے کا خراب ہو جانا، زبان کا خراب ہو جانا، احترام کا رخ ختم کر دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ اختلاف رائے رکھیں، لیکن ادب کو برقرار رکھتے ہوئے دونوں طرف سے۔ اگر کوئی بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی بزرگی کا بھی خیال نہ رکھیں، ہم ان کی خدمتوں کا بھی خیال نہ رکھیں، اور ان کے نظریات کو جو ہمارے اعتبار سے غلط ان کو مذاق اڑائیں۔ یہ کسی صورت سے قابل برداشت اسلام میں نہیں ہے۔ اختلاف رائے اچھی چیز ہے، لیکن لہجے کا خراب ہونا یہ مناسب نہیں ہے، زبان کا خراب ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن افسوس، آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں اختلاف رائے جھگڑے کا سبب ہوتا ہے، لڑائی کا سبب ہوتا ہے، کینے کا سبب ہوتا ہے، بدبختیوں کا سبب ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں میٹنگوں میں، جلسوں میں اختلاف رائے لڑائی کا سبب ہے، جھگڑے کا سبب ہے، بد اخلاقی کا سبب ہے، وہاں وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ہم کسی کی رائے کو سننے کے لیے تیار نہیں، ترقی کیسے کریں گے؟ اختلاف رائے سے نئی راستے نکلتے ہیں۔ آپ کو کسی کی رائے پسند نہیں ہے تو دلیل سے، برہان سے، مثالوں سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ لہجے کی سختی تو ضروری نہیں ہے نا۔ خدا نے پیغمبر سے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے لنت لہم، آپ نرم ہیں، لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، بس زبان ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ خدا بند عالم جناب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، کافر، مشرک، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، بندگان خدا کو قتل کرنے والا، زمین میں ظلم و جور و فساد پھیلانے والا، تمام برائیوں کا مجموعہ۔ خدا نے سے کیا؟ جاؤ موسیٰ فَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات کرنا فرعون سے تو نرم لہجے سے بات کرنا، ہو سکتا ہے یہ نرم لہجہ اس کے دل پر اثر انداز ہو جائے۔ آپ یقین جانیے، اگر ہمارے اور آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی ہے، خطا کی ہے، اگر آپ اس کو ڈانٹیے، غصہ کیجیے، تو کبھی بھی آپ کا غصہ، آپ کی ڈانٹ اس کے دل میں نہیں اترے گی۔ لیکن اگر آپ اس سے نرم لہجے میں بات کیجیے، محبت سے بات کیجیے، تو اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ آپ ایک پائپ میں پانی لیجیے اور پریشر سے یہ پانی کسی زمین پر ڈالیے، اس پانی میں پریشر ڈالیے اور فورس سے اس پائپ کو زمین پر ڈالیے پانی ڈالنے کے لیے، تو یہ پانی کتنا زمین میں جذب ہوگا؟
کتنا برباد ہوگا اور کتنی زمین کی خرابی کا سبب ہوگا۔ زمین میں گڑھے ہوں گے، گڈھے ہوں گے، پانی بہرے گا اور اس کی چھینٹیں دور تک جائیں گی، تو نہ پانی زمین میں جذب ہوگا، نہ زمین اس پانی کو قبول کرے گی، پانی برباد ہو جائے گا اور زمین بھی زخمی ہوگی، گڑھے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ اسی زمین میں نرم انداز سے شاور سے دھیرے دھیرے پانی ڈالیں تو زمین میں گڑھے نہیں ہوں گے، پانی ضائع نہیں ہوگا اور زمین اس پانی کو جذب بھی کر لے گی۔ دونوں جگہ پانی ہے، لیکن ایک جگہ پریشر ہے، ایک جگہ نرمی ہے۔ تو جس طرح سے زمین نرم پانی کے قطروں کو جذب کر لیتی ہے اور زمین میں گڑھے نہیں ہوتے اور اچھی چیزیں اگ کے آتی ہیں، اسی طرح سے نرم لہجہ اولاد کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اس کے دل نرم لہجے کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کا دل بھی مجروح نہیں ہوتا، چوٹ بھی نہیں لگتی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ نرم لہجہ آپ بچوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، نرم لہجہ شریک حیات کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ہمارا مزاج ہی ہوتا ہے، ہم اس وقت تک باپ ہو ہی نہیں سکتے جب تک غصہ نہ کریں، اس وقت تک ہم شوہر کہلا ہی نہیں سکتے جب تک ہم بدزبانی نہ کریں۔ تو یہ فکر سے ماحول سدھرنے والا نہیں ہے، تربیت ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اور بربادیاں آئیں گی۔ آپ اسی بات کو کھانا کھا رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، کبھی نمک زیادہ ہو گیا ہے، کبھی مرچا زیادہ ہو گیا ہے، کبھی کھانا صحیح نہیں پکا ہے، تو اسی کو نرم لہجے سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید آج نمک کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے، شاید آج مرچا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو جواب میں کیا ملے گا کہ ہاں زیادہ پڑ گیا۔ لیکن اگر آپ اسی کو کہیں، آپ یہ تو یہاں گھر جب دیکھو بس نمک زیادہ ہے، جب دیکھو مرچا زیادہ ہے، کھانا پکانا نہیں آتا، تو کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ اور مشکل یہ ہے کہ ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے، ہم ہوٹل میں کھانا کھانے نہیں آئے ہیں کہ کھانا کھا کے نکل جائیں گے، ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے، رات ہی گزارنی ہے۔ تو بد اخلاقی سے ماحول کو خراب کر کے رات گزاریں اور پوری رات ٹینشن سے گزاریں، یا حسن اخلاق سے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں اور چین سے رات گزاریں؟ یہ بد اخلاقی کہاں تک لے جائے گی؟ آپ دیکھیں، بد اخلاقی خاص کر گھر والوں کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، چاہے جو بھی ہو، شوہر کی زبان خراب ہو تو بھی اچھا نہیں ہے، زوجہ کی زبان خراب ہو تب بھی اچھا نہیں ہے۔ خالی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، کچھ ایسی جگہ میں ہوتی ہیں جہاں شوہروں کی زبان خراب ہے، اور کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں بیویوں کی زبان خراب ہے، ان کا لہجہ خراب ہے۔ شوہر کسی بنا پر آنے میں دیر کر دیتا ہے، کہاں تھے، کہاں گھوم رہے تھے، کس کے پاس تھے، تو یہ گھر کا یہ لہجہ گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ اور یہ بد اخلاقی
خاص کر گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی عذاب قبر کا سبب ہوتی ہے۔ سعد بن معاذ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ غور سے سنیں گے بد اخلاقی کہاں تک لے جاتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ انتقال ہوا، جنازے کی تشییع ہوئی، پیغمبر کا حضرت محمد مصطفیٰ بنفس نفیس شریک ہوئے، اور آپ جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ مجھے اے اللہ کے رسول، خدا کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ پورے پیر زمین پر کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ یہ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا اتنے فرشتے تشییع جنازہ کو آئے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میرا پیر کسی فرشتے کے پر پر نہ لگ جائے۔ ایک دو فرشتے نہیں، فرشتوں کی کثیر تعداد تشییع جنازہ سعد بن معاذ کے لیے آئی ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشییع جنازہ کر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے کثیر تعداد میں تشییع جنازہ کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی ہے، قبر میں اترے ہیں، اور جب قبر بند کی جا رہی تھی، آپ غور کریں، صحابی پیغمبر ہیں، پیغمبر تشییع جنازہ میں ہیں، آسمان سے فرشتے تشییع جنازہ کے لیے نازل ہوئے ہیں، نماز جنازہ پیغمبر نے پڑھائی ہے، مغفرت کی دعا کی ہے۔ جب قبر بند ہو گئی تو سعد کی والدہ وہاں بیٹھی لگی، ہنیئا لک یا سعد، سعد تمہیں مبارک ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کیوں مبارکباد دے رہی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول، کیا یہ میرے بیٹے کی سعادت نہیں ہے کہ آپ جیسا عظیم نبی اس کی تشییع جنازہ میں آئے، فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں آئے، آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ کہا سعد کی والدہ دعا کرو سعد پر، سعد کے لیے دعا کرو۔ پیغمبر قبر پر بیٹھے ہوئے، بات قبر پر بیٹھنے کی ہے، تمہیں نہیں معلوم قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اللہ کے رسول؟ کہ اس وقت سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ پیغمبر سرحانے موجود ہیں اور سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے گھر والوں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا، باہر والوں کے ساتھ تو بڑے نرم لہجے سے پیش آتے تھے، نہایت با اخلاق تھے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ تو کس چیز نے ان کو فشار قبر میں مبتلا کیا؟ بد اخلاقی نے۔ کیوں؟ اس فشار قبر میں اور بد اخلاقی میں کیا مناسبت ہے؟ اگر آپ تناسب دیکھیں تو جس طرح سے بد اخلاقی نے گھر کے ماحول میں پریشر ایجاد کر کے رکھا تھا، سب انڈر پریشر تھے، جب گھر میں آتے تھے تو زوجہ ڈری رہتی ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، گھر میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، تو عمل کیا تھا کہ تم نے اپنے اخلاق سے گھر میں پریشر ایجاد کر رکھا تھا، ہم یہی پریشر تم کو قبر میں دیں گے۔ تم نے اپنی بد اخلاقی سے، بد زبانی سے گھر میں پریشر ایجاد کر رکھا تھا، ہم یہاں تمہیں پریشر دیں گے۔ کیا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں۔ اس کے لیے عزیز و دوستو،
میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر آج ہم ان ایام میں جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے، اگر ہم اچھے اخلاق کی عادت ڈالیں اور ائمہ معصومین سے سبق سیکھیں تو یہ بہترین خراج عقیدت ہوگا ائمہ معصومین کے لیے، یہ بہترین تحفہ ہوگا ان دنوں میں ائمہ معصومین کے لیے۔ عزیزان گرامی، بات تمام کر رہا ہوں، ہمارے ائمہ معصومین اخلاق میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ یہ حسن اخلاق تھا کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرتے تھے، مخالفین بھی ان کا کلمہ پڑھتے تھے، انہوں لوگوں کے دل اپنے اخلاق سے جیتے تھے۔ اخلاق رسول تھا، لوگ بدتمیزیاں کرتے تھے لیکن پیشانی پر بل نہیں پڑتا تھا، لہجہ خراب نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک طبیب کی طرح سے محبت سے پیش آتے تھے اور بد اخلاق کو ایک مریض سمجھ کے اس کا علاج کرتے تھے۔ تاریخی واقعات آپ دیکھ لیں، اخلاقیات کیا ہے۔ اگر آپ اہل بیت کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ اخلاقیات کے نمونے ملتے ہیں۔ علیہ السلام کبھی رسول خدا کے آگے نہیں چلتے تھے، رسول خدا کی زندگی میں کبھی خطبہ نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ جب بزرگ موجود ہے تو میں کیوں بولوں؟ احترام تھا، ادب تھا۔ جب تک امام حسن زندہ تھے، امام حسین نے تبصرے نہیں کیے کہ جو میرے بھائی نے فیصلہ کیا وہ صحیح ہے۔ کربلا کے میدان میں ابو الفضل العباس نے امام حسین کی ایک بھی مخالفت نہیں کی، جو امام حسین فرماتے تھے بھائی کرتے تھے۔ ادب تھا، اخلاق تھا۔ آج ہم رسول کے سوگوار ہیں، رسول کا دنیا سے جانا اہل بیت کے مصائب کی ابتدا ہے، اور رسول خدا کو معلوم تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت پر کیا گزرنے والی ہے۔ علیہ السلام کو ایک باغ میں لے گئے، گلے سے لگایا اور بہت بلند آواز میں گریہ کیا۔ علیہ السلام نے پریشان ہو کے پوچھا، اللہ کے رسول، اتنا تڑپ کے گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں اتنی بے تابی سے گریہ کر رہے ہیں؟ کہ یا علی، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جو کینے بھرے ہوئے ہیں، جو عداوتیں بھری ہوئی ہیں، وہ سب میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد یہ عداوتیں ظاہر ہوں گی، یہ دشمنیاں ظاہر ہوں گی، اور لوگوں کو تم کو طرح طرح سے ستایا جائے گا۔ اور آپ واقعاً نے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد جو اہل بیت پر مصائب پڑے ہیں، کون ان کو برداشت کر سکتا ہے؟ رسول خدا کی مصیبت آخری دنوں میں رسول خدا کی حالت کیا تھی؟ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جناب زہرا رسول خدا کے سرانے کھڑی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہ بابا آپ کی حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے اب ہم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔
شہید تھی بیٹی، باپ کی حالت دیکھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ رسول خدا نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، کچھ جملے فرمائے، جناب زہرا رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول خدا نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، کچھ جملے فرمائے، جناب زہرا مسکرانے لگی۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے پوچھا، یہ دو باتیں ایک ساتھ سمجھ میں نہیں آئیں، ابھی آپ رو رہی تھیں اور فوراً آپ اس کے بعد ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، یہ اتنی جلدی خوشی اور اتنی جلدی غم، یہ کیسے کہیں میرے باپ کا راز ہے، میں زندگی میں نہیں بتا سکتی۔ جب رسول خدا کی وفات ہو گئی تو پوچھا کہ کیوں آپ روئی تھیں اور کیوں آپ مسکرائیں؟ کہا میں روئی اس لیے تھی جب میرے بابا نے پہلی مرتبہ مجھے سینے سے لگایا تو میرے بابا نے اپنے مرنے کی خبر دی، زہرا میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیٹی میرا انتقال ہونے والا ہے۔ میں نے باپ کی زبانی جب باپ کی موت کی خبر سنی تو میری آنکھوں میں سے میرا چاہنے والا باپ، میرا خیال رکھنے والا باپ رحمت للعالمین دنیا سے جا رہا ہے، ہم وہی سے محروم ہونے والے ہیں، پیغام الہی سے محروم ہونے والے ہیں، سر سے سایہ اٹھنے والا ہے۔ تو میں بابا کی موت کی خبر سن کے رو رہی تھی۔ کہ پھر آپ مسکرائیں کیوں؟ کہ میرے بابا نے پھر مجھ سے خبر دی، بیٹی اس دنیا میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ جب مجھے اپنی موت کی خبر ملی تو میں مسکرانے لگی، جناب زہرا رسول خدا کے فرمان تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، اس میں درد کتنا ہے، یعنی بیٹی میرے مرنے کے بعد تم پر اتنے مصائب ڈھائے جائیں گے کہ تم بہت زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ پاؤ گے۔ عزیزو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے رسول کی بیٹی کو لوگ دل سے لگا کے رکھتے، لیکن لوگوں نے زہرا کو اتنا ستایا کہ جناب زہرا کو مصائب پڑھنے پڑے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سدنا لیالیہ، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، اگر یہ روز روشن پر پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے، لیکن میں جناب زہرا سے بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھی باپ کی جدائی ہے، آپ کا چاہنے والا باپ، مہربان باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن جس وقت آپ کے بابا کا انتقال ہو رہا تھا، بابا بستر پر تھے، چادر بچھی ہوئی تھی، بدن میں کوئی زخم تو نہیں تھا، رخسار پر خون تو نہیں تھا، پہلو زخمی تو نہیں تھا، لیکن جب سکینہ کا بابا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو کوئی عضو بدن سلامت نہیں تھا جہاں تیر نہ لگا ہو، اور رخسار جلتی زمین پر رکھے ہوئے تھے، شبر سینے پر زانو رکھے ہوئے تھا۔ جب آپ کے باپ کا انتقال ہوا تو آپ کا بابا پیاسا نہیں تھا، لوگوں نے پانی پلایا، لیکن جب سکینہ کا بابا جا رہا تھا تو سکینہ نے حسین کے اسبِ بابا سے پوچھا تھا، سقے ابی ام قتل شانہ، یا اسبِ بابا یہ بتا دے جب میرا بابا شہید کیا گیا تو میرے بابے کو پانی پلایا گیا تھا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ آپ کے بابا کا انتقال ہوا، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، کسی نے آپ کے بابا کے بدن سے لباس نہیں اتارا، لیکن سکینہ کے بابا کی شہادت کے بعد کوئی پیرہن لے گیا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا، اور زہرا کے بابا کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا۔
آپ کے بابا کے انتقال میں مصیبتیں پڑی. جب آپ بابا کے سینے سے لپٹ کے رو رہی تھی تو کوئی تماچے مارنے والا نہیں تھا، کوئی گھڑکیاں دینے والا نہیں تھا. لوگوں نے محبت سے، شفقت سے آپ کو بابا کے سینے جدا کیا ہوگا. لیکن جب سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی نیزے لگاتا. بی بی پکارتی تھی، اے میرے چچا، اے میرے ابو. بی بی آپ کے بابا کا لاشا زیر آسمان نہیں رہا، اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے. لیکن سکینہ نے اپنے جو باپ کا لاشا دیکھا تو ادھر کے گھوڑے ادھر ہو رہے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر. بیچ میں حسین کا لاشا پامال کیا جا رہا تھا. اہل حرم فریاد کر رہے تھے، کوئی میرے حسین کا بچانے والا نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، رافت والا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا کو جلد دفع فرما، اس سے تمام مومنین و مومنات کو امان نصیب فرما. جس مہلک بیماری میں گرفتار ہیں پروردگار کو بیمار کربلا صدقے میں شفا کامل عاجل عنایت فرما. اور جو لوگ بیمار نہیں پروردگار ان کو آخری وقت تک اس بیماری سے محفوظ فرما. ان کے پروردگار ہر مومن کو، اور جو لوگ اس آفت و بلا سے ان کی روزی روٹی کم ہوگی پروردگار ان کی روزی روٹی برکت عنایت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب زمان صلی اللہ